کچھ دن پہلے اس کے موبائل پر انجانے نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے یہ سوچ کر کہ کسی دوست یا جاننے والے کی کال ہوگی، کال ریسیو کر لی، مگر دوسری طرف سے مردانہ آواز سنتے ہی رانگ نمبر کہہ کر کال منقطع کر دی۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن میسیجز اور کالز کا ایسا تانتا بندھا جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کال تو اس نے کوئی ریسیو نہ کی مگر میسیجز پڑھتی رہی، نام پوچھا جاتا، فون اٹھانے پر اصرار کیا جاتا اور اس کی آواز کی خوب تعریف کی جاتی، اپنے بارے میں بتایا جاتا۔ جواب نہ دینے کے باوجود میسیجز اور کالز کا سلسلہ مستقل مزاجی سے جاری تھا۔ عفت کے لیے یہ سب نیا تھا۔ چھوٹی سی عمر کا ایک انجانا سا احساس تھا جسے وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا ہوا اگر میں بھی ایک میسیج کر دوں، یہی پوچھ لیتی ہوں کہ کون ہو اور کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ اس لمحے اس کے دماغ میں خیال آیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ کتنے ہی بار اس نے میسیج لکھ کر مٹایا۔ عجیب شش و پنج کا شکار تھی۔ کوئی اس سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا۔ یہ خیال اسے نہ جانے کیوں ایک انجانی سی خوشی دے رہا تھا۔ بالآخر سوچ بچار کے بعد اس نے ایک میسیج ٹائپ کر لیا جس میں اس نے لکھا کہ وہ کون ہے اور رات کے اس پہر اسے کیوں تنگ کر رہا ہے۔ ہاں، کوئی بات نہیں، ایک میسیج ہی تو ہے اور پوچھ لینے میں قباحت ہی کیا ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ بٹن دبانے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک چہرہ اس کی دماغ کی سکرین پر ابھرا۔ میری بیٹی تو میرا مان ہے، یہ جملہ جو اس کے بابا اس کا ماتھا چومتے ہوئے اکثر دہرایا کرتے تھے، اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ بیٹیاں جب معاشرے میں سر جھکا کر چلتی ہیں تبھی اس کے بھائی اور باپ سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوتے ہیں۔ شفقت و محبت سے کہا گیا بابا کا ایک اور جملہ دل کی تار چھیڑ گیا۔ جب کبھی امی جی بابا کو اسے سر چڑھانے کا طعنہ دیتے تو بابا کی طرف سے ایک مخصوص جواب آتا کہ عفت تو اپنے باپ کا غرور ہے، اور ہمیشہ ہی اسے یہ جملہ سرشار کر دیتا۔ اسے اپنا سارا وجود سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ بڑی مشکل سے بستر سے اٹھی، پسینے سے شرابور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بالکونی میں جا کھڑی ہوئی۔ میری بیٹی تو میرا غرور ہے، میری بیٹی تو میرا مان ہے، میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ کانوں میں گونجتی بابا کی آواز اب تک سنائی دے رہی تھی۔ جی بابا جانی، میں کمزور نہیں ہوں، آپ کی عفت آپ کا غرور نہیں توڑے گی۔ انشاءاللہ آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دے گی، آپ کا یہ مان ہمیشہ قائم رکھے گی، آپ کی دی گئی محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گی۔ وہ سرگوشی میں بولتی گئی، آنسو اس کی گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اس نمبر کو بلاک کیا۔ سکون کے احساس کے ساتھ اس نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ کچھ دیر میں سحر ہونے کو تھی۔ نیچے صحن کی طرف دیکھا تو بابا تہجد پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائے دعا مانگنے میں مصروف نظر آئے۔ باپ اللہ سے اس کی عزت و آبرو کی دعا مانگے اور اللہ پاک اسے گناہوں کی دلدل سے نہ بچائے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے اس لمحے اپنے بابا پر بے حد پیار آیا۔ ان کی صحت و سلامتی کی دعا کرتی وہ وضو کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انجان نمبروں کے ذریعے پھینکا ہوا یہ شیطان کا جال ہوتا ہے جو وہ صنف نازک پر پھینکتا ہے۔ ایک جگہ سے نشانہ چھوٹ جائے تو دوسری جگہ آزماتا ہے، اور جہاں نشانہ لگ گیا رسوائی اور پچھتاوا لڑکی کے حصے میں ہی آتے ہیں۔ قابل تعریف ہیں وہ لڑکیاں جو ان جالوں سے اپنے اور اپنے سے وابستہ رشتوں کی ناموس کو بچا لیتی ہیں اور اپنے والدین کا مان ٹوٹنے نہیں دیتیں۔ اللہ پاک تمام بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔